بھارت کے اپنے معاملات جو ہیں وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں اور یہ بتاتے رہتے ہیں کیونکہ جس طرح کے معاملات وہاں پر ہو رہے ہیں تو ہم وہ لے کر آتے ہیں آپ کے لیے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ بیسیکلی یہ جو شائننگ انڈیا یا انکریڈیبل انڈیا والا معاملہ ہے یہ اصل میں ہے نہیں اور وہاں پر معاملات بہت الگ ہیں. اب بھارت کی جو اس وقت جو حکومت ہے مودی کی حکومت اس میں سیکولر انڈیا کا تشخص بری طرح مسخ ہو کر رہ گیا ہے اور سیکولر انڈیا کو اب یوں کہنا چاہیے کہ وہ شاید ہارریبل انڈیا بن گیا ہے. آئے دن اقلیتوں کے حقوق کو پیروں تلے روندا جاتا ہے اور کبھی گاؤں ماتا کے لیے مسلمانوں کو قتل کر دیا جاتا ہے, کبھی ان کے گھر مسمار کر دیے جاتے ہیں اور ان کی ملکیت اور عبادت گاہوں کو بھی نہیں چھوڑا جاتا. اور اب جو واقعہ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. بھارت میں نئی دہلی کی تاریخی جامع مسجد جو ہے, دہلی کی تاریخی جامع مسجد ہے, بہت زبردست, بہت پرانی اور بہت تاریخی یہ مسجد ہے, وہ بھی ہندو انتہا پسندوں کے نشانے پر آ گئی ہے اور ہندو انتہا پسند تنظیم نے جامع مسجد دہلی میں مورتیوں کی باقیات دفن ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے سروے کرنے کی درخواست جمع کروا دی ہے. اور انتہا پسند تنظیم ہے جی ہندو سینا, اس نے دعویٰ یہ کیا ہے کہ نئی دہلی کی جامع مسجد کی تعمیر جودھ پور اور ادھے پور کے مندر گرانے کے بعد کی گئی تھی اور وہاں پر موجود جو مورتیوں کی باقیات کو جامع مسجد کی سیڑھیوں کی تعمیر میں استعمال کیا گیا تھا تاکہ ہندوؤں کی توہین ہو سکے. اور ہندو سینا کے جو سربراہ ہیں انہوں نے آرکیولوجیکل سروے کو جامع مسجد دہلی کا سروے کرانے کی درخواست جمع کرا دی ہے. اور ہندو سینا اس سے قبل ابھی کچھ دن پہلے ہی ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ درگاہ اجمیر شریف جو ہے اس کی جگہ مندر ہونے کے دعوے پر عدالت میں درخواست جمع کرا چکی ہے, جبکہ اتر پردیش کے شہر سنبھل میں ہندو انتہا پسندوں نے ایک مسجد کی جگہ ہندو مندر ہونے کا دعویٰ بھی کیا تھا, جس کے بعد مختلف جھڑپیں ہوئیں, 3 افراد کی ہلاکت بھی ہوئی تھی وہاں پر. اور بیسیکلی معاملہ شروع اس وقت ہوا تھا جب سال 1992 میں مسلمانوں کی جو تاریخی بابری مسجد ہے اس کو بی جے پی اور اس کی انتہا پسند جو اتحادی جماعتیں ہیں انہوں نے شہید کیا تھا. اور چند سال قبل بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے اس مسجد کی سرزمین پر رام مندر کا افتتاح بھی کیا تھا. اب یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے اور یہ بھارت کے وہ جو ذی شعور وہ یہ سوچتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ صرف مسجد کے نیچے سے ہی مندر نکل رہے ہیں بھارت میں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کسی چرچ کے نیچے سے کیوں مندر نہیں نکل رہا, کسی گردوارے کے نیچے سے مندر کیوں نہیں نکل رہا, اور کسی مندر کے نیچے سے مسجد کیوں نہیں نکل رہی؟ یہ وہاں کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اور دنیا بھر کے جو پڑھے لکھے اور ذی شعور لوگ ہیں وہ یہ آواز اٹھاتے ہیں. لیکن ظاہر ہے جب آپ بات کرتے ہیں ایکسٹریمزم کی, جب آپ بات کرتے ہیں انتہا پسندی کی, تو پھر انتہا پسندی کے آگے کوئی لاجک نہیں چلتی. اور ایک اور انتہا پسندی ہوئی بھارت کے ایک فنکار کے ساتھ, اور وہ فنکار ہے جی سلمان خان. اور سلمان خان کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کیا معاملہ ہوا تھا. اور سلمان خان جو ہے بیسیکلی ان کے اوپر ٹارگٹ کلنگ جو کہ بشنوئی گینگ ہے اس کے ساتھ ایک ان کا معاملہ کافی عرصے سے چل رہا تھا. تو اب بھارتی سیاستدان بابا صدیقی کے قتل کے کیس میں ایک نیا موڑ سامنے آ گیا ہے. قاتل نے اصل ٹارگٹ کا انکشاف کیا ہے اور پولیس کی تفتیش کے دوران قاتل نے یہ انکشاف کیا ہے کہ ہمارا اصل ہدف بالی ووڈ کا سپر سٹار سلمان خان تھا, لیکن چونکہ سلمان خان کی سیکیورٹی سخت تھی اس کی وجہ سے پھر ہم نے منصوبہ اپنا تبدیل کیا اور بابا صدیقی کو نشانہ بنایا. 12 اکتوبر کو مہاراشٹر کے سابق وزیر بابا صدیقی کو باندرا ایسٹ میں ان کے بیٹے ایم ایل اے ذیشان صدیقی کے دفتر کے باہر فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا تھا. اور دوران تفتیش ملزم جو ہے شیو کمار, اس نے یہ بتایا کہ قتل گینگسٹر لارنس بشنوئی کے بھائی انمول بشنوئی کے حکم پر ہوا ہے. 2018 میں جودھ پور کی جو عدالت تھی اس نے کالے ہرن کیس میں سلمان خان کو 5 سال قید کی سزا سنا دی تھی, لیکن انہیں ضمانت دے دی گئی تھی. اور اس کے بعد سے لے کر اب تک بشنوئی گینگ جو ہے وہ سلمان خان کا دشمن ہے, ہر صورت ان کو سزا دینا چاہتا ہے. تو یہ اب تک یہ ٹسل جو ہے وہ ان دونوں کے درمیان چلی آ رہی ہے. تو ہو گیا جی معاملہ انڈیا کا. اب ہم ایک اور ملک کی طرف ذرا نظر دوڑاتے ہیں اور وہ ملک ہے جی ساؤتھ کوریا. ساؤتھ کوریا میں جو کچھ ہوا ہے یہ ایک کیس سٹڈی ہے. اٹ از اے کلاسک کیس سٹڈی کہ ایک قوم کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے اور پھر وہ قوم کیسے ریاکٹ کرتی ہے اور پھر وہ ایکشن جو ہے وہ کیسے ختم ہوتا ہے. ساؤتھ کوریا میں بیسیکلی مارشل لاء کا نفاذ کرنے کی کوشش کی تھی ان کے صدر نے, پھر اس کے بعد پوری قوم نے ریٹیلیٹ کیا, ان کے سیاستدانوں نے ریٹیلیٹ کیا
اور جو سیاستدان اس صدر کی پارٹی کے تھے انہوں نے بھی ریٹیلیٹ کیا اور انہوں نے بھی کہا کہ صدر صاحب آپ یہ غلط کر رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد وہ ووٹنگ ہوئی اور اس ووٹنگ کے ذریعے جو مارشل لاء ہے وہ ختم کر دیا گیا, لفٹ کر دیا گیا. تو یہ ایک بڑی زبردست سٹوری ہے کہ چند گھنٹوں کا مارشل لاء وہاں پر نافذ کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن لوگوں کے پریشر پہ لوگوں کا مظاہرہ ہوا, لوگ باہر آئے اور لوگ جو مارشل لاء نافذ کرنے والی فورسز تھیں ان کے سامنے کھڑے ہو گئے اور اس مارشل لاء کو انہوں نے ختم کر دیا. اب اس مارشل لاء کو نافذ کرنے کی کوشش کرنے پر جنوبی کوریا کے جو صدر ہیں یون سوک یول, ان کو پارلیمنٹ میں حزب اختلاف کی جانب سے مواخذے کے لیے ووٹنگ اور پولیس کی جانب سے بغاوت کے حوالے سے تفتیش کا سامنا ہے, اور الزام یہ لگایا جا رہا ہے ان پر. الزام کیا جو کیا ہے انہوں نے, اور یہ الزام یہ ہے کہ بھئی آپ نے بغاوت کی ہے, اس قوم سے, اس ملک سے بغاوت کی ہے. اپوزیشن جماعت کے جو صدر ہیں یون سوک یول کے خلاف مواخذے پر ووٹنگ کے لیے ہفتے کا دن انہوں نے مقرر کیا ہے, اور جو قانون نے بھی اپنا راستہ بناتے ہوئے صدر اور ان کے جو مرکزی وزراء ہیں ان کے خلاف بغاوت کیس میں کارروائی شروع کر دی ہے. ساتھ ہی ساتھ جو جنوبی کورین صدر ہے ان سے بھی استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے, اور حزب اختلاف کی جو جماعت ہے ڈیموکریٹک پارٹی, اس کے ترجمان نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ پارلیمنٹ میں اپوزیشن جماعت نے صدر یون سوک یول کے خلاف مواخذے پر ووٹنگ کے لیے ہفتے کو شام 7 بجے کا وقت رکھا ہے. دوسری طرف پھر صدر یون سوک یول جو ہیں ان کی حکمران جماعت پیپلز پاور پارٹی جو ہے یہ تقسیم نظر آ رہی ہے. ابھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کا مواخذہ ہونا چاہیے, کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن پارٹی پالیسی کے مطابق جو اراکین ہیں وہ صدر کے مواخذے کی مخالفت کریں گے. تو پارٹی کی پالیسی ہے تو اب کرنا پڑے گا ان کو. مواخذے کی جو تحریک ہے وہ کامیاب کرنے کے لیے 300 اراکین کا ایوان ہے, اس میں 2/3 میجورٹی حاصل کرنی ہوگی, اور ڈیموکریٹک پارٹی جو ہے اس کو 108 اراکین پر مشتمل حکمران جماعت کے 8 اراکین کی حمایت درکار ہوگی. تو اب یہ کیا ہوتا ہے یہ معاملہ, لیکن خبریں اور بھی ہیں ہمارے پاس, آگے بڑھتے ہیں جی. اور خبر ہے یونائٹڈ کنگڈم سے, ایک بار پھر ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر سامنے آئی ہے, اور یہ خبر ہے جی ایک نام کے حوالے سے, اور یہ نام ہمارے لیے تو بہت متبرک اور بہت مبارک نام ہے, اور یہ نام ہے جی محمد. اب محمد نام کے حوالے سے خبر آئی ہے کہ محمد انگلینڈ اور ویلز میں مقبول ترین نام بن گیا ہے. 2023 میں انگلینڈ اور ویلز میں جو نومولود لڑکے تھے ان میں محمد مقبول ترین نام رہا ہے. یہ برطانوی محکمہ شماریات جو ہے اس کی جانب سے یہ ڈیٹا جاری کیا گیا ہے, اور اس کے مطابق محمد انگلینڈ اور ویلز میں لڑکوں کے لیے مقبول ترین نام بن چکا ہے. اس سے قبل 2022 میں یہ دوسرا مقبول ترین نام تھا, 2021 میں یہ 5واں مقبول ترین نام تھا. 2016 سے محمد نام جو ہے وہ ٹاپ 10 ناموں میں برطانیہ اور ویلز میں شامل رہا ہے, اور مجموعی طور پر اگر کاؤنٹنگ کی بات کی جائے تو 2023 میں 4600 سے زائد لڑکوں کا نام محمد رجسٹر کرایا گیا تھا, اور اس طرح اس نے نوح کو پیچھے چھوڑ دیا ہے, اور 4382 بچوں کے ساتھ نوح جو ہے وہ دوسرے نمبر پر رہا. تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ. اچھا, اب آپ کو ایک اور ملک کی طرف لے کر چلتے ہیں, اور وہ ملک ہے جی جرمنی. جی جرمنی میں ایک سٹرائک چل رہی ہے, اور یہ سٹرائک جو ہے یہ ایک بڑی مشہور کمپنی ہے, جرمن کارساز کمپنی ہے واکس ویگن. واکس ویگن کے ہزاروں ملازمین ہڑتال پر چلے گئے ہیں. اب وجہ کیا ہے اس ہڑتال کی اور مطالبات کیا ہیں, اس حوالے سے ہمیں مزید بتائیں گے جرمنی سے ہمارے نمائندے ہیں جی عبد الرحمان صاحب, وہ ہمیں بتائیں گے. جی عبد الرحمان بتائیے گا جی واکس ویگن والوں کا کیا معاملہ ہے؟ جرمنی کی اکانومی جو ہے وہ بہت دیر سے متاثر ہوتی آ رہی ہے, جبکہ ان کی موجودہ حکومت تھی ان کو بھی بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. اس کے ساتھ ہی ساتھ جرمنی کی اکانومی آٹو موبائل انڈسٹری کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے, اور اب کی جو لیٹسٹ نیوز ہے اس کے مطابق جرمنی کے اندر پہلی دفعہ ایسا ہونے جا رہا ہے کہ واکس ویگن جس کا بہت بڑا ایک حصہ جرمن اکانومی میں بھی کنٹریبیوٹ کرتا ہے, اس کے 3 پلانٹس بند ہونے جا رہے ہیں. اب یہ 3 پلانٹس بند کرنے کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ کمپنی اپنی کاسٹ کٹنگ کی طرف جانا چاہ رہی ہے, کیونکہ پچھلے گزشتہ 3 مہینوں کے اندر کمپنی کے جو پروفٹس تھے وہ منفی 42% پہ چلے گئے تھے. اس کی وجہ سے کمپنی نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب وہ 3 پلانٹس بند کریں گے, اور اس کے ساتھ انہوں نے پھر جو اپنے ورکرز ہیں ان کی سیلری کے اوپر بھی 10% جو ہے کٹ لگانے کا انہوں نے ایک اعلان کیا. اور اس کے اوپر ایک آرگنائزیشن آئی بی میٹال ہے جس نے ان کو اس کے اوپر اسٹرائک کی کال دی, اور پچھلے 2 دن پہلے یہ دیکھا گیا کہ جرمنی میں واکس ویگن کے بہت زیادہ امپلائیز جو ہیں وہ اسٹرائک پہ چلے گئے, اور جس کی وجہ سے جو ہے کافی حد تک مینوفیکچرنگ واکس ویگن کی وہ بھی متاثر ہوئی ہے.
اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے، وہ ورکرز یہ کہتے ہیں کہ جرمنی نے اپنی پالیسیز کی وجہ سے ای وی کو بہت ہی ایک طویل عرصے کے بعد انہوں نے اس چیز کو اڈاپٹ کیا ہے، اور اب یہ جو نقصانات اپنی پالیسیز کی وجہ سے جو ان کے اوپر نقصانات آ رہے ہیں یا جو مشکلات ان کو سہنا پڑ رہی ہیں، یہ ہم سے وہ اس چیز کو وصول کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب آئی وی میٹال کا یہ کہنا ہے کہ اب ہم اپنے ورکرز، آپ نے جو -10% جو کٹ لگانے کی انہوں نے بات کی تھی، اب اس کے اوپر انہوں نے ایکسٹرا ڈیمانڈ کی ہے کہ ہم تب تک اسٹرائک پہ رہیں گے، یا یہ پہلا ایک راؤنڈ تھا، اگر آپ نے ہماری ڈیمانڈس نہ سنی جس کے اندر کہ انہوں نے 10% تک جو ورکرز ہیں ان کی سیلریز کے اندر اضافے کا انہوں نے مطالبہ کیا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں بونسز دیں، جو اس وقت جو کارڈ کمپنیز ہیں ان کے لیے جو کافی حد تک مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اسی وجہ کو چلتے ہوئے بھی اگر ہم بات کریں جو بڑی کمپنیز جیسے کہ BMW اور مرسیڈیز، انہوں نے بھی یہی بتایا ہے کہ ان کو بھی کافی حد تک مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جی شکریہ ادا کریں گے عبدالرحمان، ہمارے نمائندے جرمنی سے ہمارے ساتھ موجود تھے، اور واکس ویگن کے جو ملازمین ہیں ان کی ہڑتال کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی۔ ایک چھوٹا سا وقفہ ہمیں لینا ہے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ یہ ہے ورلڈ وائز، ہمارے ساتھ رہیے گا۔